الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد عثمان علی آج پنجاب پبلک سروس کمیشن اردو لیکچرار کے ٹیسٹ میں آنے والے اہم حل شدہ سوالات کے ساتھ حاضر ہوں۔ یاد رہے کہ یہ سوال ڈاکٹر مظہر اقبال صاحب بہت محنت اور لگن کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے تیار کرتے ہیں۔ تو یہ آج ہسٹری کے کچھ 100 سوالات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا پہلا سوال، پہلی اسلامی یونیورسٹی کب اور کہاں قائم ہوئی؟ جواب، پہلی اسلامی یونیورسٹی نظامیہ نیشا پور میں 1066 میں قائم ہوئی۔ یونیورسٹی نظامیہ کے پہلے وائس چانسلر کون تھے؟ یونیورسٹی نظامیہ کے پہلے وائس چانسلر امام الحرمین تھے۔ یونیورسٹی نظامیہ کے پہلے طالب علم کا نام کیا ہے؟ ان کے پہلے طالب علم کا نام امام غزالی ہے۔ جامعۃ الازہر کی بنیاد کب رکھی گئی؟ جامعۃ الازہر کی بنیاد 1972 میں رکھی گئی۔ اسپین کی پہلی یونیورسٹی کون سی تھی؟ اسپین کی پہلی یونیورسٹی جامعہ قرطبہ تھی۔ جامعہ قرطبہ کی بنیاد کس نے رکھی؟ جامعہ قرطبہ کی بنیاد عبد الرحمن سوم نے رکھی۔ پہلی ہندوستانی درسگاہ کا کیا نام تھا؟ پہلی ہندوستانی درسگاہ کا نام نصیریہ تھا۔ درسگاہ نصیریہ کب اور کس نے بنائی؟ یہ سلطان نصیر الدین نے 1211 میں دلی میں بنائی۔ محمد بن موسیٰ الحوازمی کی مشہور کتاب کا کیا نام ہے؟ ان کی مشہور کتاب ہے الجبر و مقابلہ۔ گندک کا تیزاب کس نے تیار کیا؟ یہ جابر بن حیان نے تیار کیا۔ سلطان غزنویہ کا دور کب سے کب تک رہا؟ سلطان غزنویہ کا دور 961 سے 1168 تک رہا۔ سلاطین غوری کا دور کب سے کب تک تھا؟ ان کا دور 1168 سے 1206 تک تھا۔ سلاطین غلامہ کا دور کب سے کب تک رہا؟ ان کا دور 1206 سے لے کر 1290 تک تھا۔ سلاطین خلجی کا دور کب سے کب تک رہا؟ ان کا دور 1290 سے لے کر 1321 تک رہا۔ سلاطین تغلق کا دور کب سے کب تک رہا؟ ان کا دور 1321 سے لے کر 1414 تک رہا۔ سلاطین سید کا دور کب سے کب تک رہا؟ ان کا دور 1414 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 1450 تک اینڈ ہوتا ہے اس کا۔ خاندان مغلیہ کا دور کب تک رہا؟ ان کا دور 1526 سے شروع ہو کر 1857 تک رہا۔ پانی پت کی پہلی جنگ کس کے درمیان ہوئی؟ یہ ظہیر الدین بابر اور ابراہیم لودھی کے درمیان ہوئی۔ تاریخ نویسی سے کیا مراد ہے؟ تاریخ نویسی ماضی کو مرتب صورت میں لکھنا تاریخ نویسی کہلاتا ہے۔ ہیروڈوٹس کون تھا؟ ہیروڈوٹس ایک یونانی مورخ کا نام ہے۔ تاریخ کا باپ کس کو کہا جاتا ہے؟ ہیروڈوٹس کو تاریخ کا باپ کہا جاتا ہے، فادر آف ہسٹری۔ عبد القادر بدعیونی کون تھے؟ یہ اکبر اعظم کا تاریخ دان تھا۔ عبد القادر بدعیونی کی کتابوں کے نام بتائیے۔ ان کی مشہور کتابیں ہیں منتخب التواریخ، رزم نامہ اور تاریخ الالفی۔ آرنلڈ ٹائن بی کا فلسفہ تاریخ کیا ہے؟ ان کا فلسفہ تاریخ تاریخی واقعات تک رسائی کے لیے تہذیب کا مطالعہ ضروری ہے۔ یہ ان کا فلسفہ تاریخ ہے۔ تاریخی واقعات تک رسائی کے لیے تہذیب کا مطالعہ ضروری ہے۔ تاریخ کے بنیادی ماخذ کس کو کہتے ہیں؟ تاریخ کے واقعات کے عینی شاہدین اور بنیادی دستاویزات کو بنیادی ماخذ کہا جاتا ہے۔ ثانوی ماخذ کسے کہتے ہیں؟ وہ تمام دستاویزات جن کو مرتب کرنے والے عینی شاہدین نہیں ہوتے ثانوی ماخذ کہتے ہیں۔ تاریخی تجزیہ نگاری سے کیا مراد ہے؟ تاریخی واقعات کے عوامل اور نتائج کا تجزیہ کرنا تاریخی تجزیہ نگاری کہلاتا ہے۔ کرونالوجی سے کیا مراد ہے؟ واقعات کو زمانی ترتیب سے لکھنا
کرونالوجی کہلاتا ہے، کرونالوجیکل آرڈر جس طرح سے ہوتا ہے۔ کتبہ کاری سے کیا مراد ہے؟ شاہی فرامین کو مختلف کتب پر تحریر کر کے نصب کرنا، شاہی فرامین کو مختلف کتبوں پر تحریر کر کے نصب کرنا کتبہ کاری کہلاتا ہے۔ سوانح تاریخ سے کیا مراد ہے؟ تاریخی شخصیات کے حالات زندگی لکھنا سوانح تاریخ کہلاتا ہے۔ اصول گردش سے کیا مراد ہے؟ قوموں کے عروج و زوال کی داستان بیان کرنا اصول گردش کہلاتا ہے۔ نصابی تنقید سے کیا مراد ہے؟ دستاویزات کا موازنہ اور تقابل کرنا نصابی تنقید کہلاتا ہے۔ فلسفہ تاریخ سے کیا مراد ہے؟ تاریخ کے مقاصد سے کیا مراد ہے؟ مطالعہ تاریخ کے کیا فوائد ہیں؟ مطالعہ تاریخ قوموں کے عروج و زوال کے پیمانوں سے آگاہ کرتا ہے۔ تاریخی فیروز شاہی کے مصنف کون ہیں؟ مطالعہ تاریخ قوموں کے عروج و زوال کے پیمانوں سے آگاہ کرتا ہے۔ تاریخ فیروز شاہی کے مصنف کون ہیں؟ تاریخ فیروز شاہی کے مصنف ہیں ضیاء الدین برنی۔ تاریخ فیروز شاہی کس عہد پر محیط ہے؟ یہ غیاث الدین بلبن کے عہد سے لے کر فیروز شاہ تغلق کے ابتدائی 6 سالوں پر محیط ہے۔ تاریخ کے معنی کیا ہیں؟ تاریخ کے معنی ہیں اطلاع اور تحقیق۔ خود نوشت سوانح عمری سے کیا مراد ہے؟ کچھ لوگ اپنی زندگی کے حالات خود لکھتے ہیں۔ تذکرہ بابری اور تذکرہ جہانگیری اس کی عمدہ مثالیں ہیں۔ تاریخ طبری تاریخ کے کون سے دور پر محیط ہے؟ یہ حضرت آدم سے لے کر 915 عیسوی تک کی تمام تاریخ ہے۔ علم آثار قدیم سے کیا مراد ہے؟ آثار قدیمہ سے مراد پرانے زمانے کی عمارتیں، کھنڈرات، مجسمے، قدیم اشیاء اور سامان وغیرہ کو کہتے ہیں۔ کتاب رسل کا پورا نام بتائیے۔ کتاب الرسل انبیاء، الملوک و خلفاء پر مشتمل ہے۔ اس کا پورا نام ہے کتاب الرسل الانبیاء الملوک الخلفاء۔ کتاب الرسل کے مصنف کا کیا نام ہے؟ ابو الجعفر محمد طبری۔ لغت تاریخ سے کیا مراد ہے؟ کسی چیز کے وقوع پذیر ہونے کا وقت بتانے کو لغت تاریخ کہتے ہیں۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے مطابق تاریخ کیا ہے؟ اس کے مطابق قصہ پارینہ کا زیادہ صحت کے ساتھ بیان کرنا تاریخ کہلاتا ہے۔ ہیروڈوٹس کے مطابق تاریخ کیا ہے؟ ہیروڈوٹس کے مطابق تاریخ سے مراد تلاش حق ہے۔ کارلائل کے مطابق تاریخ کیا ہے؟ کارلائل کے مطابق عظیم لوگوں کی سوانح عمریوں کے نچوڑ کو تاریخ کہتے ہیں۔ عصبیت سے کیا مراد ہے؟ ہر انسان میں جنگ کرنے اور دفاع کرنے کے عناصر پائے جاتے ہیں، انہیں عصبیت کہتے ہیں۔ نظریہ عصبیت کس نے پیش کیا؟ یہ ابن خلدون کا نظریہ ہے۔ جانسن کے مطابق تاریخ کیا ہے؟ جانسن کے مطابق تاریخ انسانی تجربات کی سچی اور اصل معدن ہے۔ برٹرینڈ رسل کے مطابق تاریخ کیا ہے؟ ان کے مطابق تاریخ اس سوال کا جواب فراہم کرتی ہے کہ واقعات کس طرح رونما ہوئے۔ الحاوی کی مشہور تصنیف کون سی ہے؟ ان کی مشہور تصنیف الاعلان بالتوبیخ ہے۔ مقدمہ ابن خلدون کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ یہ مقدمہ 6 حصوں پر مشتمل ہے۔ اردو کا پہلا فلسفی مورخ کس کو کہا جاتا ہے؟ شبلی نعمانی کو اردو کا پہلا فلسفی مورخ کہا جاتا ہے۔ مولانا شبلی نعمانی کی مشہور کتابوں کے نام بتائیے۔ ان کی مشہور کتابیں المامون، النعمان، الفاروق اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ النعمان کب شائع ہوئی؟ یہ 1891 میں شائع ہوئی۔ المامون کب شائع ہوئی؟ یہ 1889 میں شائع ہوئی، 1889۔ الفاروق کب شائع ہوئی؟ الفاروق 1899 میں، 1899 میں شائع ہوئی۔ امرائے چہلگانی کون تھے؟ یہ التمش کے 40 وزراء کو کہا جاتا ہے۔ غازی ملک کون تھا؟ یہ غیاث الدین تغلق کا لقب غازی ملک تھا۔ بہرام خان کون تھا؟ بادشاہ اکبر کا اتالیق تھا۔ مغلیہ عہد کے مشہور موسیقاروں کے نام بتائیے۔
میرا بائی اور تانسین یہ مغلیہ عہد کے مشہور موسیقاروں کے نام ہیں۔ ممتاز محل کون تھی؟ یہ شاہ جہاں کی بیوی تھی۔ ممتاز محل کا نور جہاں سے کیا رشتہ تھا؟ نور جہاں کے بھائی آصف جاں کی بیٹی تھی۔ دین الہی کس دور میں ایجاد کیا گیا؟ شہنشاہ اکبر کے دور میں ایک نیا دین ایجاد کیا گیا جسے دین الہی کہا جاتا تھا۔ سلطنت دلی کا بانی کون تھا؟ سلطنت دلی کا بانی قطب الدین ایبک تھا۔ 2.5 دن کا جھونپڑا سے کیا مراد ہے؟ اجمیر میں ایک مسجد جو 2.5 دن میں مکمل ہوئی تھی اسے 2.5 دن کا جھونپڑا کہا جاتا ہے۔ اعتماد الدولہ کس کا لقب تھا؟ ملکہ نور جہاں کے باپ مرزا غیاث بیگ کا لقب تھا۔ سیدی مولا کون تھا؟ یہ بابا فرید کا مرید تھا جس کو بغاوت کے الزام میں جلال الدین خلجی نے قتل کیا۔ ہمایوں نامہ کس کی تصنیف ہے؟ یہ گلبدن بیگم کی تصنیف ہے۔ التمش کون تھا؟ قطب الدین ایبک کا وفادار غلام جو بعد میں اس کا داماد اور سجادہ نشین بھی بنا التمش تھا۔ غیاث الدین بلبن کون تھا؟ یہ التمش کا ذاتی محافظ بننے کے بعد سلطنت دلی کا سلطان بن گیا۔ قطب الدین کا جانشین کون تھا؟ قطب الدین کا جانشین آرام شاہ تھا۔ موہنجو دڑو کے کھنڈرات کس شہر کے قریب دریافت ہوئے؟ یہ لاڑکانہ کے قریب دریافت ہوئے۔ موہنجو دڑو کے لفظی معنی کیا ہیں؟ مردوں کا ٹیلہ۔ موہنجو دڑو کے آثار کب دریافت ہوئے؟ یہ 1922 میں دریافت ہوئے۔ وادی سندھ کی تہذیب کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ 3 ادوار میں۔ پہلا دور 3800 قبل مسیح سے 2500 تک، دوسرا 2500 سے 1700 تک۔ وادی سندھ کی ہم اثر تہذیبیں کون سی ہیں؟ اس کی ہم اثر تہذیبیں مصر، میسوپوٹامیہ اور سمیرے ہیں۔ جانوروں میں وادی سندھ کے لوگ کس جانور کو اہمیت دیتے تھے؟ جانوروں میں بیل کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی وادی سندھ میں۔ قدیم وادی سندھ کی تہذیب اچانک کب غائب ہوئی؟ یہ 1500 قبل مسیح میں غائب ہوئی۔ آریاؤں کا دور کب سے کب تک تھا؟ آریاؤں کا دور 1500 قبل مسیح سے 700 قبل مسیح تک رہا۔ آریاؤں کا اصل وطن کون سا علاقہ تھا؟ ان کا اصل وطن وسطی ایشیا تھا۔ ہندوستان کے مقامی باشندے کس نسل سے تعلق رکھتے تھے؟ ہندوستان کے مقامی باشندے دراوڑ نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ آریاؤں کا خاندانی نظام کس طرز کا تھا؟ ان کا خاندانی نظام مشترکہ خاندان تھا۔ آریاؤں کے مشہور دیوتا کون سے تھے؟ سوریا، اگنی اور اندر، ان کے 3 مشہور دیوتا ہیں۔ گوتم بدھ کا اصلی نام کیا تھا؟ گوتم بدھ کا اصلی نام سدھارتھ تھا۔ گوتم بدھ کب اور کہاں پیدا ہوا؟ گوتم بدھ 563 قبل مسیح کپلوستو میں پیدا ہوئے۔ کتنی عمر میں گوتم بدھ نے شاہی محل کو چھوڑ دیا؟ گوتم بدھ نے 29 سال کی عمر میں شاہی محل کو چھوڑ دیا۔ گوتم بدھ کس جنگل کی طرف چلے گئے؟ گیاہ کے جنگل کی طرف گئے۔ گوتم بدھ نے انسانی مساوات کے لیے کتنے اصول بیان کیے؟ 8 اصول بیان کیے انسانی مساوات کے۔ جین مت کا بانی کون تھا؟ مہادیر۔ مہادیر کب اور کہاں پیدا ہوا؟ 599 قبل مسیح میں دیسالی میں پیدا ہوا۔ بدھ مت سلامتی کے لیے کس کے اصولوں کے قائل تھے؟ اہنسا کے اصولوں کے قائل تھے۔ گندھارا تہذیب کا مرکز کون سا شہر تھا؟ ٹیکسلا۔ وادی سوات میں کون سا مجسمہ تیار کیا گیا تھا؟ شنگرو اسٹوپا۔ سکندر اعظم کب پیدا ہوا؟ 356 قبل مسیح میں سکندر اعظم پیدا ہوا۔ سکندر برصغیر پر کب حملہ آور ہوا؟ 326 قبل مسیح میں۔ جہلم کے قریب کس راجا کے ساتھ سکندر اعظم کی جنگ ہوئی؟ جہلم کے قریب راجا پورس کے ساتھ سکندر اعظم کی جنگ ہوئی۔ جنگ کس نے جیتی؟ سکندر اعظم نے یا راجا پورس نے؟ یہ جنگ سکندر اعظم نے جیتی۔ سکندر اعظم کا انتقال کب ہوا؟ سکندر اعظم 323 قبل مسیح میں انتقال کر گئے۔ موریہ سلطنت کا دور کب سے کب تک محیط ہے؟ موریہ سلطنت کا دور 321 قبل مسیح سے 185 قبل مسیح تک محیط ہے۔ تو آج کے لیے یہ سوالات تھے۔ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو انہیں لائک کیجیے اور اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ انہیں بھی فائدہ ہو سکے۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔
اور یہ ہسٹری کی جو ویڈیو تھی، یہ امید ہے یہ جو آنے والا ٹیسٹ ہے اس میں آپ کی کافی ہیلپ کرے گی، اور یہ سوالات تمام سوالات ڈاکٹر مظہر اقبال صاحب کے مرتب شدہ ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔